أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ. کئی دن سے اس سورہ کے بارے میں بیان چل ہی رہا ہے. ظاہر بات ہے جی، ایک ایک آیت کی تفسیر سالوں لگ سکتے ہیں. ایک تفسیر لکھی جا رہی ہے، سینکڑوں جلدوں میں لکھی جا رہی ہے. وہی لکھی جا رہی ہے، ہزار جلد لکھی جا رہی ہے. خود حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو ایک اونٹ کا بوجھ ہو جائے. تو اصل مجھے طلب ہے. یہ سب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشراح قلب یا اور نعمتیں جو آئی، تو اصل تو طلب کا ایک کرشمہ ہے. جیسی طلب ہوگی ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوں گے. طلب بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کو جزائے خیر دے. طلب پر بہت کلام فرما دیتے. طلب اگر ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلب کے پیاس کو بجھانے کے لیے بہت سی سبیل ہے اللہ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طلب سے مشرف فرمائے. فرما رہے ہیں سنا چکا ہوں، جی میں آئے گی نشان لیا مجھے. بعض مفسرین نے والن کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے، وہ وجہ کا والن فہدا. ہم نے آپ کو بے خبر پایا. یہ جو تفسیر ہے، یہ تفسیر میں کرتا تھا کہیں سے، اس میں مل گیا، اس وجہ سے بیان کرتا ہوں. کل بھی بیان کیا. بعضوں نے کہا بھی کہ آپ نے کہاں بیان کیا، افریقہ کو علماء نے. میں نے کہا بھائی
اب کہیں دیکھا ہوگا سنا ہوگا اس میں وہ چیز مل گئی الحمدللہ. بعض مفسرین نے والن کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش حق میں کئی دن کئی لمحہ اس تلاش میں نکلتے ہیں. روزی کی تلاش میں نہیں لوگ کتنا پریشان اس ملک اس ملک روزی کی تلاش میں اللہ کی تلاش میں کتنے قدم ہم لوگوں کے باہر نکلے. اللہ بعض مفسرین نے والدہ کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش حق میں وادیوں اور میدانوں میں پھرتے تھے. اس کی توضیح کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو قوم کے مشرکانہ اطوار اور بیہودہ رسم و راز سے سخت بیزار تھے. طبیعت صحیح تھی، سالم تھی، طبیعت میں کوئی کھوٹ، کوئی دغا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان چیزوں سے روکتی. جو قلب شفاف ہوتا ہے تو شفاف چیزوں کا طالب بھی ہوتا ہے. قلب صاف، اس وجہ سے کفر کی اس میں کہاں گنجائش، کفر اور شرک کو کہاں دیکھ سکتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ جہاں اسلام نہیں پہنچا ہے وہاں بھی توحید کو ماننا ضروری ہے. عقائد کو اس میں ڈالنا ہے کیونکہ انسان کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا ہے، اس پر پیدائشی یہ ہے کہ شرک سے نفرت ہوگا، اس سے بھی سوال ہوگا. رسالت کا سوال نہیں ہوگا. توحید کا دیکھ لیجیے گا یہ مسئلہ، توحید کا اس سے بھی سوال ہوگا. تو وہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ستارے کس نے پیدا کیے، پہاڑ کس نے پیدا کیے. البعیر یدل علی البعیر، مینگنی دراز کرتی ہے اٹھ کے چلے جانے پر. کہ کوئی جانور گیا تو مینگنی آئی. قدم کے آثار دراز کرتے ہیں چلنے والے پر، نشان قدم سے پہنا. کیا دیہاتی نے کہا تھا، ہے نور انوار میں ہے، نوروار میں کسی نے مانگا تو کہا کہ نالائق، جب مینگنی دراز کرتی ہے مینگنی کے جانور پر آثار قدم دراز کرتے ہیں کہ کوئی گیا ہے چل کے. اور یہ آسمان اور یہ زمین یہ ستارے نالائق تو کو سمجھ نہیں آتا کس نے پیدا کیا. سب سے بڑی دلیل ہے لاٹھی والی، کوئی تو سمجھ میں نہیں آتا. دیہاتی نے کہا یہ، عربی نہیں بات کی. کہیں پڑھے گا نہیں، کہیں پڑھے یاد تو غالباً انوار میں. البار یہ غلبہ، مینگنی دراز کرتی ہے کہ اٹھ گیا ہے تو مینگنی ہے. نشان قدم سے کہاں کہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں تلاش کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ یہ آسمان اور یہ زمین یہ پہاڑ تم کو نہیں ظاہر کرتے. کیسے پہاڑ کو کیسے اللہ نے بلند کیا ہے، سمندروں کو چلا ہے، سب کا کوئی خالق و مالک ہے. بہرحال فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابھی پوری باتیں میں نے چھوڑ دیا تھا. بعض مفسرین نے والدن کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش حق میں وادیوں اور میدانوں میں پھرتے تھے کہ حق مل جائے. اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا ہوا. اسی سلسلے میں اچھا کسی اس انداز سے نہیں لکھا، میں نے کہا دوبارہ سنا لوں. غار حرا میں جانا بھی اسی میں کل بیان تو کیا تھا کہ وہ دوبارہ میں غار حرا میں جانا اسی تلاش میں.
کیا حضور کے مکان میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ بیٹھ کے ذکر کرتے اللہ کا؟ نہیں، بہت بیان کرتا ہوں، اتنا چھوٹا مکان تھا کہ ان کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی. ایک پہاڑ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بھی لوگ ہمت نہیں کرتے. 3 منٹ پر ہے، 4 منٹ پر وہاں جاتا ہے، پہاڑ پر چڑھتے ہیں. ہم لوگ چڑھنا مشکل تھا. الحمدللہ یہ پھر اثر بعد گیا، مغرب بات آ گیا. اتنا سکون، اللہ غنی، کیسی جگہ ہے. اب تو شاید کچھ راستہ بھی بن رہا ہے، اس میں راستہ نہیں تھا، سب چلتے چلے گئے. سومر بھی تھی. غار ہرا، یہ اس پر خاص طور سمجھیے، غار ہرا میں جانا بھی اسی طلب میں تھا، اللہ کی طلب میں، جنگلات میں، بیابان میں. باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے. وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کا کہیں یہاں کہیں یہاں بڑے گاؤں گھومتے تھے. باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے. اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم. یہ بہت حسن کا مشہور شعر ہے. باغ میں لگتا نہیں ہے، نہیں کیفیت کا کچھ اثر انداز ہے کہ نہیں، کچھ نشان. باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے. اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو. حضرت عبد الباری ندوی نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ خانقاہ میں رہتے تھے؟ خانقاہ میں؟ میں نے کہا ہاں رہتا تھا، لیکن میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا کبھی. حضرت ہم لوگ سے کرتے، ارے بھائی میں کوئی دکھانے کے لیے چھوڑ گیا تھا، جو کام ہوا پھر جنگل میں چلا جاتا تھا. اثر بار مرید الحسن صاحب کو لے کر کے وہیں کچھ اشعار بھی سنتے تھے. کچھ کبھی حال اسی انداز کا تھا. کبھی فتح پور، کبھی کالی چھار، کبھی حمید پور، کبھی ایک ہے کوٹ ہے ادھر ندواسا کی طرف کلا، وہاں بھی عورتیں بتلاتی تھی. کوٹ پہ پہنچ گئے، وہاں جنوں کا کوئی مجمع تھا. کیا ہوا تو بڑے سب ہم لوگ بچپن میں بہت سنے حضرت کے کرامات. باغ میں لگتا اور پڑھتے تھے، باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے. اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو. لیکن نہیں قدر کیا وہاں کے لوگوں نے، نہیں قدر. جب کام شباب پایا، دشمن بھی شیطان بھی، شیاطین انس والجن شباب پا گئے، نگاہ نہیں چھوڑا. ہم لوگ پڑھ رہے تھے تراویح، اسی وقت کیا ہوا اللہ ہی بہتر. باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے. بہرحال غار ہرا میں تشریف لے جانا اور وہاں خلوت نشینی اختیار کرنا ہوتا. تائید سورہ پر کہتے ہیں غار ہرا میں جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہاں خلوت نشینی اختیار کرنا ہوتا. اسی طرف کا کرشمہ یہ نہیں کہ ویسے کوئی دماغ پر اثر ہو گیا تھا اور کبھی جنگل چلے گئے، کبھی بیابان. نہیں، طلب حقیقی اللہ کی طلب میں. یا یہ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلق مع اللہ، اس کی محبت میں حیران و مضطرب تھے. اسی معنی کی تائید سورہ یوسف کے اس آیت سے ہو سکتی ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کو یوسف علیہ السلام کی محبت میں مضطرب اور بے چین دے کر کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. آپ ایسے یہ کیفیت تھی یا حضور کی یہ کیفیت تھی؟ ضلال سے مرادیاں ہے بہراری، پریشانی، گمراہی تو نہیں نا. اپنے باپ کو گمراہی میں نہیں کہا بلکہ پریشانی میں کہا. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے خبری کے عالم میں حق تعالیٰ آپ کے قلب پر علوم و معرفت کے دروازے کس طرح کھولے گا کہ اس کی توضیح کرتے ہوئے شیخ الاسلام بے خبری کے عالم میں حق تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر علوم و معرفت کے دروازے کس طرح کھولے گا اس کی توضیح کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ عثمانی فرماتے ہیں
کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو قوم کے مشرکانہ اطوار اور بیہودہ رسم و راز سے سخت بیدار تھے. یہ قلب مبارک کی سلامتی کی دلیل ہے. صحیح قلب ہوگا تو غلط چیز اس کو غلط چیز. ایک مثال دیتے تھے ہم لوگ کو عبارت پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا اعراب کی. ضرب زید امرن، یہ ہے زید مارا امر کو. کہا اگر ضرب امرن یا اس کو الٹ دو تو فوراً تم کو کیا ہوگا؟ اشکال ہوگا، ارے یہ کیا الٹ گیا. ذوق عبارت کے بتلاتے ہیں کہ یہاں غلط پڑھائی سے ہوتا نہیں. تو حضرت کی مثال دیتے تھے جیسے کھانا کھا رہے ہو اور اس میں کنکری آ گئی، فوراً کہتا ہے کہ غلط چیز آ گئی. تو عبارت زندگی پہلی میں بیان کر رہا ہوں، حضرت کی بات یہ ہے. ہم لوگ کو عبارت پڑھاتے ہیں جو شروع کی کتاب ہے کہ بھائی عبارت ایسی پڑھو کہ ذرا سا غلطی اگر ہو تو فوراً محسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط پڑھا. جب کھانے میں اگر کوئی کنکری آ گئی چھوٹی سی، فوراً محسوس ہوتا ہے غلط چیز آئی. مثال سے سنیں 50-60 سال کے بعد بیان کر رہا ہوں. یہ لفظ آج تک بیان ہی نہیں کیا تھا پہلے. یہ حضرت ہم لوگ پڑھاتے ابتدائی استاد ہمارے حضرت ہی ہے، وہاں سے پڑھنے. کہا عبادت کے صحت کی سب سے بڑی یہ ہے کہ تم کو یہ ذوق پیدا ہو جائے. بھائی صاحب کو ذوق پیدا ہو جائے کہ یہ غلط ہے. ضرب زید امرن، یہ تو صحیح ہے نا. یا یہ کہ اکرمکم السلام، امرود کھایا، اس کو ادھر کر دیا ادھر کر دیا، فوراً ذہن میں آیا کہ اسے غلط پڑھا ہے. حکیم ظہیر الدین صاحب تھے حضرت کے ساتھی ندوہ سرا کے. تو وہ طب کا علاج طب پڑھنا چاہتے تھے تو رامپور گئے. وہاں منطق مسئلہ مشہور ہے رامپور میں. بارہ وہ پڑھنے گئے حکیم ظہیر الدین صاحب. تو کہاں پر عبارت پڑھی، دیوبند سے فارغ کوئی گئے تھے، عبارت پڑھی، عبارت پڑھا دیا، وہ بند کر دیا. کہا آپ کی عبارت صحیح سب ٹھیک. اس پر کہتے تھے کہ دیکھو عبارت سے انہیں سمجھ لیا کہ اس کی استدلال صحیح ہے، پاس کر دیا. یہ بھی کبھی سنے تھے آپ کبھی؟ حکیم ظہیر الدین صاحب کی بات آئی. بہت قابل تھے، بہت اچھے طبیب ہوئے، پھر علی گڑھ میں بہت زبردست لگی. تو اس پر عبارتی فرماتے تھے کہ عبارت صحیح پڑھو گے تو مانا مطلب بھی تم کو صحیح سمجھ آئے گا جلدی. عبارت صحیح پڑھنے کا ڈھنگ کو یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے اندر ذوق پیدا کرے. ذوق اس قسم کا کہ جہاں معصیت آئی فوراً لینا، کھٹک پیدا ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافی کو پچھائے ہوئے تھے، سینے پر بیٹھے ہوئے تھے، اب قطع کرنے جا رہے. اسے تھوک دیا، پر اترا ہے. اس نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ خالی جفا بوتے ہیں، ظلم و جفا کے آپ علم بردار ہیں. اسے بہت زبردست ہو. علی عرب کا آدمی تھا، یا آپ نے مجھ کو چھوڑ کیوں دیا؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب ہدایت لکھی رہتی ہے تو ایسی باتیں ذہن میں آتی ہیں. اس کے ذہن میں بات آئی، حضرت علی کے ذہن میں کیا بات آئی کہ میں تم کو اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا. جب تم نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میرے دل میں دائیا جذبہ ہوا کہ تم کو قتل کر دوں. لیکن میں نے غور کیا کہ اللہ کے شیشے کو اللہ ہی کے نام پر توڑو، اپنے نفس کے طرف سے نہ توڑو. یہ اس وقت تم قتل جو کر رہے ہو تو اپنے نفس کی برانگیزی اور نفس کے غضب کی بنا پر، نفس کے جوش میں سو رہے، تم کو ایسے ہی نیند آتی ہے. یہ ہے بول صاحب. اتنا بیان کیا حضرت نے اس کو، پورے بیاضری میں اس کو کون سنتا ہے کو آنے جان کر رہا. کتاب میں بھرا ہوا لکھا ہوا ہے، پورا ہوا آ گیا نا. اللہ کے اتنا بیان کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً الگ ہوئے. تو اسے پوچھا، اس پر بڑی تصریح کرتے تھے، اسے پوچھا، ارے پوچھے ادھر تو وہ مار دیتا. ابھی تلوار تھی، وہ مجرم جو تھا کافی، وہ مار دیتا ان کو. لیکن اللہ کی ہدایت. اسے پوچھا کہ آپ نے
آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہم کو؟ ہم نے تو تھوکا تھا چہرے پر آپ کے تاکہ اور زیادہ برق نکلتا ہو جائے. تو فرمایا حضرت علی نے اس وقت بھی دیکھا کہ میں تم کو قتل کرتا تھا اللہ کے لیے. جب تم نے تھوکا مجھ پر تب میں غضبناک ہو گیا اور جی میں آیا کہ تم فوراً قتل کرو. اور میں نے کہا کہ اللہ کے کام میں اپنے نفس کو شریک نہ کرو. اللہ کا یہ جام ہے, کافر بھی جام دے لگ, اللہ کے یہ جام ہے, اس کو اللہ ہی کے ہتھوڑے سے توڑو, اپنے نفس کے ہتھوڑے سے نہ توڑو. سبحان اللہ, کیا بات. یہ تو نفس کا ہتھوڑا ہو جائے گا اگر قتل کروں. تم کو ہم قتل کر رہے تھے اللہ کے لیے, اللہ کے تلوار سے تم کو قتل کر رہے تھے. جب تم نے اسی اللہ کے نیت سے, اس کی رضا کی نیت تھی, تم نے توڑ دیا. ہم نے بھی کہا اف ہو, میں تو سمجھتا تھا کہ تم جور و ظلم کے بونے والے ہو. اب دیکھیے اس کا جواب بہت عمدہ الفاظ ہے مجھے, اردو میں تو آپ نہیں لیں گے. کہا میں تو سمجھتا تھا کہ تم جور و جفا کے علم بردار ہو, جور و جفا کے علمبردار. یہ تو تم نیک آدمی معلوم ہوتے ہو, تم تو اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں. اچھا بتائیے یہ چیز تم کو کہاں سے ملی؟ اب دیکھیے یہ سوال اتنا بیان کرتے تھے کہ میں کہہ نہیں سکتا. کہا اس کو کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ اچھا بتلاؤ یہ چیز تم کو کہاں سے ملی؟ کہا چلو لے چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے کہ یہاں سے یہ دولت ہم کو ملی. معلوم ہوا ہے کہ کسی سے کوئی دولت ملتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں پہلے سے ولی نہیں کہا. حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں ولی, میں بہت بڑا بزرگ پہلے ہی سے. یہاں سے حضور کو ملا اور کہا کہ اس ذات سے ہم کو یہ دولت ملی. کیا دولت؟ قتل کی نہیں, عفو کی دولت ملی, خلوص کی دولت ملی ہے, صدق کی دولت ملی ہے, ایمان ہم کو ملا ہے, اس ذات کی وجہ سے ملا ہے. بس اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سورہ دیتی حضور سے کہا اشہد ان لا. 14 آدمی اس کے خاندان میں سے سب مسلمان ہو گئے. معروف مست ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ آہن کی تلوار سے, لوہے آہن میں لوہا ہے, آہن کی تلوار سے ایک آدمی کو قتل کرتے تو کیا ہوتا؟ وہ بھی جہنم میں جاتا, 14 آدمی بھی جہنم میں جاتا. یہ حلم کی تلوار سے انہوں نے 14 آدمی کو بھیج دیا جنت میں. آہن میں لوہا, لوہے کی تلوار سے کیا کرتے؟ سب کو جہنم میں بھیج دیتے, اس کو قتل کرتے, اس کے گھر والے بھی سب جاتے. یہ حلم معلوم ہے کہ حلم لوہے کی تلوار, حدید کہتے ہیں نا, حدید کی تلوار سے تم نے بچا کر کے حلم کی تلوار سے اس کو فتح کیا اور جنت بھیج دیا, ورنہ سب جہنم میں جاتے ہیں. اس پر یہ بہت فرماتے تھے, بہت فرماتے تھے. ہم کو بہت زیادہ اس کا ایک انعام بھی ملا ہے. اس کا ایک صاحب نے کہا, حضرت تھے فتح پور میں 4 مہینے, ایک صاحب کا بڑا معاملہ تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ جانتے ہی مجھ کو کہ حضرت سے بڑا خلوص میں وہاں جاتا تھا فتح پور. خلوصی کا معاملہ ہمیشہ رہا, یہ رہا. اپنے خلوص اور صرف کو انہوں نے بتایا. اب سمجھ جائیے دراصل ہم نے جواب دیا. اس جواب پر حضرت خوش ہو گئے, مجھ سے بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں یہاں سے تمام چیزیں لے کر کے اس طرح لے کے جاتے تھے, اور ان کا تو یہ ارادہ تھا کہ یہاں سے حضرت کے دودھ کئی کلو لے, جو جب منگوائے بھی یہاں آدمی مقرر کیا تھا, دودھ کی ڈیری تھی ان کی, وہاں دودھ جاتا تھا. ایسے مخلص تھے. تو اس چیز کا حوالہ انہوں نے دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مخلص ہے. میں نے یہی واقعہ بیان کیا ہے کہ نیت بدلتی بھی رہتی ہے. حضرت علی کی جب نیت بدل سکتی ہے تو آپ کے نظر میں کیا ہے؟ بس اتنا خوش ہوئے مجھ سے کہ میں کہہ نہیں سکتا. یہی واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی خلوص دل سے قتل کر رہے تھے, لیکن جب تھوکا نیت بدل گئی تھی, فوراً قتل کرو اس کو. لیکن پھر سمجھے معلوم ہوا کہ نیت کی تجدید ہونی چاہیے. یعنی کہ ایک مرتبہ خلوص سے آ گیا تھا, خلوص باقی رہے گا. جیسے فلوس ختم ہوتا ہے, روپیہ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں, جتنا لے کے آئے ختم. جب فلوس ختم ہو سکتا ہے تو خلوص بھی ختم ہو سکتا ہے. یہ حضرت کے علوم. بس
اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اخلاص کی دولت سے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کو اپنے اصلاح کی ہر وقت فکر رہتی تھی. عین وقت پر جبکہ وہ تلوار اٹھا، یہ بھی حضرت کہتے ہیں، عین وقت پر جبکہ وہ تلوار اٹھا کر حضرت علی کو قتل کر سکتا تھا، ان کے ہاتھ میں تلوار، اس کے ہاتھ میں، لیکن حضرت علی نے دیکھا، غور کیا کہ میری جان چلی جائے لیکن بدنیتی نہیں ہونی چاہیے، جان بھی جائے، نیت، صحت نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ. اللہ ہم سب لوگوں کی دولت سے نوازے. بہت اس واقعے میں بنیادی واقعہ ہے یہ حضرت کی بیان کیا. یہاں سے وہاں سے میں عقیدت سنتے ہی رہا، اس پر وقت کرتے تھے. ہمارا روم بھی مست ہو گئے اس کو بیان کر کے. مولانا روم کہتے ہیں کہ آہن کی تلوار سے بچا کر کے حلم کی تلوار کو اختیار کیا ہے. آہن یعنی لوہے کے تلوار اگر استعمال کرتے تو کیا ہوتے؟ سب جھرنے میں جاتے، وہ آدمی بھی جاتا ہے، اس کے بچے بھی جاتے. حلم کا تلوار کیا گا. پوچھو بھائی کیوں تھوک دیا تم نے؟ یہ سب بات ایسے موقع کو کوئی کرتا ہے؟ مارا تھا سے کھڑا جہنم تزید. حضرت علی نے یہ بھی بنیاد رکھی ہے، خلوص کی بنیاد رکھی ہے. حضرت علی کا واقعہ ہے نا. حضرت علی ایک صاحب کہتے ہیں حضرت علی 14 قدم دنیا کی طرف گئے تھے. سمجھ کے بولا کرو، صحابی کے بارے میں بہت محتاط. ہاں اخلاص سے یہ اس واقعہ بیان کیا ہے نا، یہی معلوم نے لکھا. پھر اسی کے بعد حضرت عمر کا بھی ایک واقعہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. اسی قسم کا ان کا بھی ہے. یہ سب ہمارے مخلص لوگ تھے. ابوبکر صدیق ایک سے ایک اخلاص کے امام تھے. حضرت ابوبکر صدیق اخلاص کے امام، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان انہیں مخلص تھے. محاصرے میں تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی میں قتل ہی ہو گئے، شہید ہو گئے. قتل انہیں نے شہید کیا. لیکن کسی نے کہا حضرت مسجد نبی میں وہیں تھا مکان، کوئی دور تھوڑی تھا، آپ تو دیکھے ہوئے ہم نے تھوڑا سا انداز ہے. جہاں حضرت عثمان کو قتل کیا ہے مسجد نبی کے قریب ہی ہے. ازدحام تھا، گھیرے ہوئے تھے، محاصرے میں تھے حضرت عثمان. ایک شخص نے کہا حضرت یہ باغی لوگ مسجد نبوی میں امامت کرتے ہیں، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ذرا جواب سنیے. یہ سب چاروں خلفائے راشدین جو کہے جو ہی نہیں کہیں گے، سب کی مثالیں دے سکتے. حضرت عثمان نے فرمایا ہاں نماز اچھی چیز ہے، پڑھ لیا کرو. جو قاتل ہیں ابھی ان کو قتل کرنے ہیں، قتل ہی کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن مسجد نبوی میں وہی امامت کر رہا ہے. حضرت عمر حضرت عثمان سے پیچھے کہا حضرت کیا میں ایسے باغی لوگ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اب باغی نہیں رہے، نماز آ گئی. کہا ہاں نماز اچھی چیز ہے، پڑھ لیا کرو. کوئی کہے گا جلدی لے آئے صحابہ کی سیرت لے آئے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس کی تقریر نہ سنو، اس کو واز نہ سنو. جب حق سامنے رہے گا تو یہ سب نہیں سنتا ملتا. اس کی تقریر سے یہ ہوگا، اس کے بیان سے ہوگا، ان کی مریض بیٹھے ہوئے یہ ہوگا تو وہ، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ان میں خلوص کی خلوص ہے. جب طالب حق ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. حضرت عثمان للہیت. میں سچ کہتا ہوں جب میں جنت البقیع میں گیا تو سب سے زیادہ اس کو حضرت عثمان پائی. حضرت فرماتے تھے کہ حضرت عثمان اپنے سر کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس سر کو کس جرم میں قتل کیا گیا ہے. حضرت عثمان جانتے اس کے بعد ایسی آفتیں ہوئی کہ بہت جیسے آفتیں بندی نہیں قتل. حضرت عثمان اپنے سر کو پیش کریں گے، یا رب العالمین یہ کس جرم میں قتل کیا گیا ہے؟ کوئی جرم نہیں تھا. باغی لوگ باغی ہوتے ہیں.
خدائے وحدہ کی عبادت کا جذبہ پوری قوت کے ساتھ موزن عشق الہی کی آگ بڑی تیزی سے سینے میں بھڑک رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ ہیں. خدائے وحدہ کی عبادت کا جذبہ پوری قوت کے ساتھ موزن تھا. عشق الہی کی آگ بڑی تیزی سے سینے میں بھڑک رہی تھی. وصول اللہ اور ہدایت خلق کی اس اکمل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کر نفس قدسی میں ودیت رکھا گیا تھا اندر ہی اندر جوش مار رہا تھا. جو طرف کا دریا بہ رہا تھا اس کی وجہ سے بےتاب تھے. پانی ہو ناپدان تھوڑا سا بند ہو جاتا رک جاتا کہ نہیں اور جوش مارتا کہ توڑ کے نکل آئے. جوش تھا. ہدایت وصول اللہ اور ہدایت خلق دونوں چیزیں. وصول اللہ ہدایت خلق دونوں چیزیں تھیں. ایک ہی وصول اللہ نہیں بلکہ خلق کی ہدایت سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, شرک و کفر میں پڑے ہوئے ہیں. ہدایت خلق کی اس اکمل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کر نفس قدسی میں ودیت رکھا گیا تھا اندر ہی اندر جوش مار رہا تھا. لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل دستور عمل بظاہر دیکھا نہیں جا رہا تھا. جیسے بےتاب سے طرف یہ ظالن کی تفسیر کر رہے ہیں. ظالن آپ کو ہمیں گمراہ پایا ترجمہ کر دیتے نہیں. طالب صادق پایا آپ کو اور ایسا طالب جو شیرہ طالب. لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل دستور عمل بظاہر دکھائی نہ دیتا تھا جس سے اس عرشی اور کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو تسکین ہوتے. کیا ویسا اس سنا لیا کوئی حرج نہیں نا نہیں دے جس سے اس عرش اور کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو. کرسی کتنی بڑی ہے وسیع کرسی و سماوات والا کتنے آسمان و زمین کے برابر کرسی ہے. مثال کتنی عمدہ دیا ہے. معلوم ہے کہ حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلب کرسی وغیرہ سے بھی زیادہ وسیع تھا عرش سے. لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل دستور عمل بظاہر دکھائی نہ دیتا تھا جس سے اس عرش و کرسی سے زیادہ عرش و کیا بڑھا رہے ہیں. ہے کوئی تعریف کرنے والا سال بھر تبھی الفاظ نہیں آ سکتا. وہ کیا نہیں بہت مخلص آدمی ہے. دارالعلوم دیوبند کے مفسر ہے مفسر قرآن. تھانے مجاز صحبت بھی ہیں. بہت زبردست ادیب. اب حضرت مفتی صاحب تو ریڈیو پر اس کو نشر کرتے تھے عوام کے لیے. تو اس میں یہ سب باتیں آتے تھے کیا سمجھتے عوام. یہ تو کتاب لکھ رہے ہیں اسی کو ضبط کیا ہے معرفت قرآن میں. اس میں مفتی صاحب جو ہے انہوں نے لکھا ہے ہر حرف کو دیکھ کر کے سوچ سمجھ کے لکھا ہے. بولتا وہم و گما میں نہیں تھا یہ مضمون. حضور کے قلب کو کیا کہتے ہیں ہے کہ جس سے اس عرش و کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو تسکین کیسے تسکین ہوتی. عرش و کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو تسکین ہوتی. اس جوش طلب اور ربط محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار و سرگرداں پھرتے غاروں اور پہاڑوں میں جا کر مالک کو یاد کرتے اور محبوب حقیقی کو پکارتے. آخر اللہ رب العزت نے غار حرا میں فرشتے کو وحی دے کر بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح خلق کی تفصیلیں ہیں اور بھیجا اور وصول اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلیں راہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیا. اب جائیے اقرا پڑھیے اور پڑھائیے سنائیے تیز ساتھ سناتے رہے.
اصلاح خلق کی تفصیلیں نہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھول دیں اور دین حق نازل فرما دیں. یہی ہے جو ارشاد فرمائے گا وما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. یہ چیز حاصل ہوئی. آپ تو کچھ جانتے بھی نہیں تھے, ہم نے کھولا سب کچھ آپ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے, ان کے معارف سے, ان کے احوال سے, ان کے جذبات سے حصہ عطا فرمائے. دین کا کیسا دائی ہے, خود اپنی اصلاح کی فکر, لوگوں کی فکر کا ایک داعیہ اور جذبہ. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. میرے امت کے بہترین وہ لوگ جو ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. نبی سب سے بڑا دعوت دینے والا داعی, سید الداعی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال ہو من دعا الی اللہ, اسی کام میں لگے. حضور کی سیرت بھری ہوئی ہے, مطلب جتنا لکھا ہے انہوں نے بہت اچھا لکھا. میں نے بھی ابھی پڑھا, یہ دیکھا تھا کچھ ہے لیکن اتنا میں نہیں ہے. عرش و کرسی سے وسیع قدر. اردو کی تعریف کوئی کرتا ہی جاتے رہتے ہیں, وہ کیا جانے جڈی جانتے ہیں کچھ. یہ معرفت, یہ ہے تفسیر. قرآن کی تفسیر لکھا ہے کہ شاہ عبد القادر نے جو ترجمہ کیا ہے اس سے عمدہ ترجمہ اردو میں ہی ہو سکتا تھا. بالکل قریب اقرب العربی ان کی اردو ہے. اردو میں جو ترجمہ کیا ہے قرآن کا ترجمہ بالکل بہت. یہ تفسیر بھی اسی انداز کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہایت جامع الفاظ میں فصیح انداز پر بیان کیا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ حقیقی چیز آہن کتنی عمدہ بولتا ہے. اگر آہن کے تلوار استعمال کرتے حضرت علی تو کیا ہوتا ہے, کتنے لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں. لیکن حلم کی تلوار اختیار کیا سب جنت. اور یہ نہیں کہا میں ہی سب کچھ ہوں, کہا نہیں. میں کہا تم نے یہ کہا تم تو جور اور ظلم کے بونے والے ہو. ہم تو یہی سمجھتے جور اور ظلم کی کھیتی کرنے والے ہو. تم سے یہ چیز یہ کہاں سے تم نے سیکھا؟ وہ بھی خوب ملنا تھا. کہا چلو ہم دیکھ سکتے ہیں. لے گئے. ان سے ہم کو سب کچھ ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان اور دین کی دولت سے نوازے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت, سچا تعلق جو فرض عین ہے. اللہ سے محبت فرض عین, اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت محبت فرض عین ہے. اللہ ہم سب کو اس محبت سے, اللہ کی محبت بھی, اللہ کے رسول کی اور ان کے متبعین کی, ان کے نائبین کی, ان کے خلفاء, ان کے وارثین کی اللہ محبت عطا فرمائے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.